نوجوان اپنی تعلیم مکمل کر کے نوکری کی تلاش شروع کرتا ہے تو وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے جہاں اس کا مقابلہ اچھے یا برے، پہلے سے موجود مطمئن، غیر مطمئن، احساس کمتری یا احساس برتری کے شکار لوگوں سے ہوتا ہے۔ کمفرٹ زون ایک اچھی چیز ضرور ہے، وہ آپ کو کام کے اندر اطمینان دیتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ آگے ترقی کے بارے میں اپنے عمل کو تیز نہ کریں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا عکاس اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رائٹرز کلب۔ دوستوں، وقتاً فوقتاً مختلف ٹاپکس پہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے سنتے ہیں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان ٹاپکس کا انتخاب کروں جس سے ہم سب کو روزمرہ یا کسی نہ کسی کو اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ آج میں نے ایسے ہی ایک ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، اس کا عنوان ہے انٹرویو اور ترقی۔ بیسیکلی ہم سب کو زندگی میں کبھی نہ کبھی انٹرویو دینے کا اتفاق ہوا۔ ویسے تو ہر نوجوان کی زندگی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو اس کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر کچھ ایسے نکات ہیں جو میں نے اپنے آرٹیکل میں ان کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انٹرویو اور ترقی۔ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ خوب سے خوبتر کی تلاش میں رہتا ہے، اور یہی ترقی کا بنیادی جز بھی ہے۔ ہم سب ترقی کا خواب دیکھتے ہیں، کچھ کو تو ان کی تعبیر مل جاتی ہے جبکہ اکثریت اس سے محروم رہ جاتی ہے۔ یقیناً اس کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک آفس میں کام کرنے والے کے لیے یہ ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر ایک آفس میں کام کرنے والے ایک ساتھ ترقی نہیں پا سکتے۔ چند لوگ اگلے عہدوں پہ ترقی پاتے ہیں۔ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ایک محنتی شخص پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب ایک نوجوان اپنی تعلیم مکمل کر کے نوکری کی تلاش شروع کرتا ہے تو وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے جہاں اس کا مقابلہ اچھے یا برے، پہلے سے موجود مطمئن، غیر مطمئن، احساس کمتری یا احساس برتری کے شکار لوگوں سے ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی آفس، کمپنی ایسی نہیں جہاں پہ اس قسم کے لوگ نہ ہوں۔ البتہ ان کی تعداد ضرور کم اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ اصولاً دیکھا جائے تو آپ کی ترقی کی دوڑ انٹرویو سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کو انٹرویو کی کال آتی ہے اور آپ انٹرویو کے لیے پینل کے سامنے یا مینیجر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ سے صرف سوالات ہی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ آپ کی باڈی لینگویج بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے وہ آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں۔ بڑی کمپنی میں وہ آپ کے اندر وہ خصوصیات بھی تلاش کرتے ہیں جو ایک مینیجر میں ہوتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے مینیجر کے لیے تو اپلائی نہیں کیا، لیکن انٹرویو لینے والا ریکروٹر یا ایچ آر مینیجر آپ کے اندر وہ صلاحیتیں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس پوسٹ پہ آپ کو ہائر کر لیا جائے تو کیا آپ آگے بڑھ کے ترقی کر سکتے ہیں، آپ کسی مینیجر عہدے پہ پہنچ سکتے ہیں، یا آپ مینیجر ہیں تو کیا آپ جنرل مینیجر کے عہدے تک پہنچ سکتے ہیں، آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ وہ آپ سے سوالات بھی کرتا ہے، اور اس کے جواب سے وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں۔ تو بڑی کمپنیوں میں وہ آپ کے اندر وہ تمام خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک مینیجر میں ہوتی ہیں، اور وہ یہ سوچ کر انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میں ترقی کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ چند باتوں کا خیال رکھنے سے
آپ نہ صرف موضوع امیدوار قرار پا سکتے ہیں بلکہ آئندہ ہونے والی ترقی کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کسی ویکینسی کے لیے اپلائی کریں تو اپنے بایو ڈاٹا میں چند باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ یقیناً سب جانتے ہیں کہ نام، پتہ، عمر، فون نمبر، ای میل ایڈریس صحیح ہو۔ اس کام یا تجربے کے بارے میں لکھیں جو آپ نے کیا ہو اور اس کے بارے میں کیے گئے کسی بھی سوال کا آپ جواب دے سکتے ہوں۔ غیر ضروری طور پہ طویل معلومات نہ دیں۔ مطلب آپ نے اگر ایک عہدے پہ کام کیا ہے تو آپ اس کی پوائنٹس تو بتا سکتے ہیں، آپ اس کے اندر کچھ ضروری معلومات جو اس ویکینسی ریلیٹ کرتی ہوں صرف وہی بیان کریں۔ کسی قسم کی بھی غلط بیانی جو ابھی نہ صحیح بعد میں پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے ریزیومے یا بایو ڈاٹا کے ساتھ ایک کور لیٹر جس کے اندر آپ کا تعلیمی معلومات اور اپنے بارے میں مختصر، کہ وہ شخص اگر جب آپ کا کور لیٹر پڑھے تو آپ کے بارے میں اس کو ایک خاکہ سا مل سکے۔ ڈیٹیل تو وہ ریزیومے یا بایو ڈاٹا میں آپ کا پڑھ سکتا ہے۔ انٹرویو سے پہلے آپ اس کمپنی کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں ایک مختصر سی ریسرچ ضرور کر لیں۔ دوستو یہ بہت ضروری ہے اور یقین جانیں یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کمپنی کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو بہت سی مفید معلومات آپ کو مل جائیں گی اور آپ اس کمپنی کے بارے میں اپنے انٹرویو کے اندر مختلف مقامات پر آپ اپنے جواب دیتے ہوئے اس کے بارے میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مثلاً کہ آپ ان سے بات کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی کریں۔ مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ کی کمپنی کے 400 لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے خوشی ہوگی، یا آپ کی کمپنی نے پچھلے 18 سالوں میں بہت ترقی کی ہے اور آج وہ کس مقام پہ ہے۔ آپ کے کنٹری مینیجر واقعی 40 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، یہ کمپنی کے لیے یقیناً ایک سرمایہ ہے۔ آپ کی کمپنی کی ایک اچھی بات ہے کہ آپ کے ہاں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ میرا ارادہ بھی ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرنے کا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو ریسرچ سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں جو ان کی ویب سائٹ پر موجود ہوں گی۔ ان معلومات کو بہت کم لوگ پڑھ کر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کو دوسروں سے نمایاں کر دے گی۔ انٹرویو میں پورا وقت خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیں اور آئی کانٹیکٹ رکھیں۔ ادھر ادھر دیکھ کے جواب نہ دیں اور نروس ہونے والی کوئی چیز، کوئی حرکت، مثلا پین یا انگلیوں سے نہ کھیلیں۔ خود کو 100% موضوع امیدوار سمجھیں، کیونکہ جب تک آپ اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ لہذا پہلے خود کنونس ہو، پھر دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کریں۔ تمام وقت کورٹیسی کو خود سے الگ نہ رکھیں۔ آپ کا یہ رویہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا۔ اب نوکری چاہے سفارش سے ملے یا نصیب سے، ترقی آپ کو محنت، اگلے عہدے کے کام کی معلومات اور اس کی جانب پیش قدمی سے ہی ملے گی۔ اگر آپ مطمئن ہو کے اس عہدے پر بیٹھ گئے تو پھر آپ کو ترقی کی کیا ضرورت، آپ تو اسی میں خوش ہیں۔ تو دوستوں، نوکری میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمفرٹ زون۔ اگر آپ کسی بھی سٹیج پہ اس کمفرٹ زون میں آ جائیں گے تو یقین جانیں کہ پھر آپ کی ترقی ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہوگی۔ اور جہاں پہ کمپٹیشن سخت ہو وہاں پہ کمفرٹ زون میں رہنے والے پھر اسی عہدے سے ریٹائر ہوتے ہیں جس عہدے پہ انہوں نے جوائن کیا ہوتا ہے۔ کمفرٹ زون ایک اچھی چیز ضرور ہے،
وہ آپ کو کام کے اندر اطمینان دیتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ آگے ترقی کے بارے میں اپنے عمل کو تیز نہ کریں۔ تو کوشش یہ کریں کہ انٹرویو میں آپ کا فرسٹ امپریشن اچھا ہو، کیونکہ آدھے گھنٹے میں کسی کو جاننا خاصا مشکل کام ہے، لیکن جس آدمی کا کام ہی لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہو تو یقیناً وہ آپ سے بات کرنے کے چند منٹ بعد ہی اور شروع کے پہلے چند سوالوں کے بعد ہی وہ آپ کو پہچان جائے گا کہ آپ کیا اس کمپنی کے لیے واقعی موزوں امیدوار ہیں۔ تو بہرحال اب میں اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور خوش رکھیں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی تحریر کے ساتھ، کسی نئے آرٹیکل مضمون کے ساتھ، کسی مزاحیہ تحریر یا غزل کے ساتھ، اپنی شاعری کے ساتھ۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔